السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا برا بن اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک پر پٹی باندھے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ کبھی ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے جسم و جان ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے، اب ان کے حقوق باقی ہیں، تم میرے بعد ان کے نیک وکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر یعنی اندرونی لباس ہیں، جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہیں۔ اے انصار، بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے، تم پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے تھے، جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر معاویہ نے ان سے کہا، کیا تم قاتلین عثمان میں شامل نہیں؟ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا، پھر غزوہ سے واپسی پر ایسے ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے حضرت معاویہ سے فرمایا، رسول اللہ نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو معاویہ نے کہا، تو پھر رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا، آپ نے فرمایا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ تو معاویہ نے کہا، تو پھر تم صبر ہی کرو۔ اس گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری غصے میں آ گئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں ابو ایوب انصاری اس کو ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے آج ویسے ہی گھر حالی کروں گا جیسے آپ نے رسول اللہ کی مہمان نوازی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری کو تحفے میں دے دیا، اور پھر پوچھا، اگر کوئی اور حاجت؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا، مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے اور مجھ پر اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے ابو ایوب انصاری کو 20,000 درہم اور 40 غلام تحفے میں دیے۔ اب اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک تو اس میں 3 مختلف طرق سے یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے محبت جو ہے وہ مومن کی نشانی بتائی اور ان سے بغض منافق کی نشانی بتائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر انصار ایک گھاٹی میں چلے اور دوسرے ایک الگ جگہ پر، میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور اپنے مرض کی حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر فرما دیا کہ انصار سے اچھا سلوک کرنا، ایک وصیحت فرمائی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام اور مومنین تمام کے تمام انصار کے مدینہ کے احسان مند تھے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا فراہم کیا اور دین کو غالب کرنے میں اپنی جانوں سے مدد فرمائی۔ بدر، احد، خندق، ہر جنگ میں انصار مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیے کہ معاویہ بن سفیان نے ایک تو میزبان رسول جن کے پاؤں میں گر کر اس کو ہر لحاظ سے تقویت دینی چاہیے تھی، معاویہ بن سفیان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد سلوکی اور ان کے قتال اور ان کے خلاف بغاوت میں جھوٹے الزام بھی ان پر لگایا اور ان سے بد سلوکی رکھی، جس پر حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہیں ترجیح، دوسروں کو ترجیح تم پر دی جائے گی۔ تو معاویہ بن سفیان اللہ سے ڈر جانے کے بجائے، رسول اللہ کی اس وصیحت کو سننے کے بعد رجوع کر لینے کے بجائے، تو پھر ان سے کہتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا، پھر تم کیا کرنا جب یہ بد سلوکیاں تم سے میرے بعد حکمران کریں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ہم سے اللہ کے نبی نے کہا اے انصار تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض کوثر پر ملو، تو معاویہ نے اس سے بھی رجوع کرنے کے بجائے کہا جاؤ پھر جا کر صبر ہی کرو۔ وَلِعَوْذُ بِاللہ، اللہ کے نبی کی حدیث کا مذاق اڑانا اور انصار مدینہ سے برا سلوک کرنا وصیت رسول اللہ کے مطابق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے محبت کا درس دیا تو یہ کام حضرت ابن عباس ان کو حیا تھی، حضرت علی کے گورنر تھے، کہ رسول اللہ کو پناہ دینے والے اپنے گھر میں انہوں نے کہا سَلْتَنِی مَا شِئْتَ، تو مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو۔ انہوں نے 4,000 درہم کے مقروض تھے، انہوں نے ان کو 20,000 درہم دیے، اور انہوں نے 8 غلام مانگے تو ان کو 40 غلام دیے، اور ان کی اس طرح اپنا پورا گھر ساز و سامان سمیت ان کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ یہاں رہیے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی نشانی کہ رسول اللہ کے میزبان سے اچھا سلوک، اور وہ تھی ایک منافق کی نشانی کہ رسول اللہ کے میزبان سے برا سلوک اور اس کو طنز کرنا، اس پر جھوٹے الزامات لگانا، اس پہ قاتل عثمان کا جو ہے نا جھوٹا بہتان لگانا، اور اللہ کے نبی کی حدیث مل جانے کے بعد معاویہ بن سفیان نے حدیث کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اچھا جاؤ پھر صبر ہی کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں انصار مدینہ اور اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں منور فرمائے، کیونکہ ان کی محبت مومن کی نشانی، ان سے بغض، ان سے عداوت منافق کی نشانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔